نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار آل محمد علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت، بے شمار بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن وہو رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام لسید الانام سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین، سید المرسلین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء، ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقانه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قبولیت مجلس ادا کے لیے فتح بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میرے قابل صد احترام معزز اور محترم سامعین اکرام، میری دعا ہے پروردگار عالم آپ کا اس مجلس اعزاء میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو برادران دور دور سے سفر کر کے اس مجلس اعزاء میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اے پروردگارہ ان کو خالی واپس نہ لوٹانا، ان کے دلوں میں جو جو تمنائیں ہیں پروردگارہ ان تمام کے دلوں کے تو راز جانتا ہے، ان سب کے دلوں میں جو جائز دل تمنائیں ہیں ان تمام کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کل میں نے اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی تھی کہ ہر حکم کی پروردگار عالم وجہ بیان نہیں فرماتا ہے، اور 99% احکامات الہی ایسے ہیں جن کی وجہ بیان نہیں کی گئی، 1% احکامات الہیہ، احکامات دینیہ ایسے ہیں جن کی وجہ یا خود پروردگار عالم نے بتائی ہے یا پروردگار عالم کے سچے ترین نبی نے بیان فرمائی۔ باقی ہر حکم کو ماننا اسی طرح واجب ہے جس طرح اس کی علت بیان کرنے والے حکم کو ماننا فرض ہے۔ آپ کو معلوم ہے یا آپ کو علم نہیں ہے
کہ یہ چیز کس وجہ سے روکی گئی ہے یا یہ چیز کس وجہ سے فرض کی گئی ہے. آپ کا کام ہے حکم ماننا. میرا آپ کا کام کیا ہے؟ اچھا یہ ماحول بن نہیں رہا, آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں. آپ زیغم صاحب پیچھے بیٹھ گئے, تھوڑا آگے تشریف لائیں. مجلس کا ماحول جو ہے وہ بھلے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جی اگر ہم وجہ پوچھیں گے نا, جی شراب کیوں حرام ہے, روزہ کیوں فرض ہے, حج کیوں فرض ہے, اور پھر اس وجہ کی روشنی میں ہم احکامات الہیہ کو مانیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس علت کو, اس وجہ کو پورا کر رہے ہیں. پھر سمجھ لیں کہ 1,00,000 روپے کی چیز ہم نے 1 کوڑی میں بیچ دی ہے, 1 ٹکے میں اس کی ویلیو ڈال دی ہے. اگر ہم اس لیے نماز پڑھیں گے کہ چلو ورزش بھی ہو جائے گی, بدن جو ہے اس کو راحت مل جائے گی, پھر ورزش ہی ملے گی, اس کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجوہات پروردگار عالم نے خود بیان فرمائی, اور ان میں سے ایک روزہ ہے جس کی وجہ پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تم سے پہلی قوموں پر بھی اسی لیے فرض کیے گئے تھے, اور تم پر بھی اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب مجھے 4 مومن نظر آئیں تو میں ٹوپی پہن لوں اور تسبیح پڑھنا شروع کر دوں. یہ بڑی عجیب بات ہم میں وبا پھیل چکی ہے. بندے بڑا اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پاکستان میں تو پھر یہ تسبیح کا رواج بہت زیادہ ہی چل گیا تھا. بے نظیر صاحبہ بھی تسبیح لے کے تو گھومتی تھی. یہ تسبیح پکڑ کے جگہ جگہ پہ پھرنا, اور کچھ حضرات تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے والد گرامی کا نام بتائیں, میں نماز تہجد میں جو ہے نا ان کے لیے دعا کیا کروں. ان کا مقصد آپ کے والد کے لیے دعا کرنا نہیں ہوتا ہے, مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. یہ دکھاوے کی نماز ہے. پھر یہ دنیا والوں, ایک بڑا بندہ تھا جو کہ رات تہجد پڑھنے کے لیے گیا مسجد میں, اس کو خیال آیا کہ میں آج تہجد ہی پڑھ لوں, یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جاؤں, تھوڑا احسان کر دوں پروردگار عالم پر. تو اسے صفوں کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی نماز کے دوران, تو اس نے اپنی نماز کو بہت لمبا کر دیا. پھر رو رو کے کہ کوئی بندہ آیا ہے, اب یہ تو پیچھے سے آیا ہے, یہ سوچے گا مجھے تو پتہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی اندر ہے کہ نہیں ہے. اب اس نے رو رو کے جناب نماز پڑھنی شروع کی, اور بڑی آہوزاری کے ساتھ لمبی لمبی دعائیں. اور جب سفیدی سحر نمودار ہونے والی تھی نا, تو اس نے مڑ کے تھوڑا سا دیکھا ترچھی نگاہ سے کہ ہے کون. جب مڑ کے دیکھا تو وہ ایک کتا تھا جو سردی سے بچنے کے لیے صفوں میں گھسا ہوا. اب وہ اس کے رونے کا کیا فائدہ ہوا, اور اس کی لمبی نماز کا اس کو کیا فائدہ ہوا کہ ایک کتے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایسے نہیں میرے بھائی. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اگر کسی بدو نے بھی پوچھا نا یا رسول اللہ ما معنی تقوی, تقوی کا مطلب کیا ہے, آپ نے فرمایا اب بدو تھا, صحرا کا رہنے والا ہے, شہر کے رہنے والوں کی زبان اور ہوتی ہے, دیہات کے رہنے والوں کی زبان سمجھنے کا انداز اور ہوتا ہے, ڈاکٹر انجینئر کے سمجھنے کا انداز اور ہوتا ہے, کوئی اونٹ بھیڑ بکری چلانے والے کے سمجھنے کا انداز اور ہوتا ہے. اب پوچھنے والا ہے ایک بدو, اور بتانے والا ہے کائنات کا رسول. اللہم صلی علی محمد. آپ نے فرمایا کہ جب تو صحرا میں چل رہا ہو, ہر طرف کانٹے والی جھاڑیاں ہوں, اور کانٹے ہی کانٹے بکھرے ہوئے ہوں, اور تو نے ان میں سے پار جانا ہو, راستہ بھی بڑا تنگ سا ہو, پگ ڈنڈی سی ہو, کیا کرے گا؟ تو اس نے بدوؤں والے انداز میں کہا میں اپنی ابا کو لپیٹوں گا اور بچتا بچاتا گزر جاؤں گا, یہ کون سا مشکل بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کے معاملات کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں.
یہ گناہ کی دعوت دینے والے کام کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں، ان میں سے اپنا دامن بچا کے گزر جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ جب تو لوگوں کو دیکھے تو ذکر الہی شروع کر دے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ جب تو اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا ہو اور گناہ بھی موجود ہو، لذت والا گناہ تیرے پاس آ جائے، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، اس وقت پروردگار عالم کا خوف تیرے دل میں آ جائے اور تو گناہ سے توبہ کر لے، یہی تیرے تقوی ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میں عرض کر رہا تھا، کل بتایا تھا کہ تقوی کی نشانیاں کیا ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے متقین کی نشانیاں کیا ہے۔ متقین، کیونکہ قرآن آیا ہی باعث ہدایت متقین کے لیے۔ متقین کی نشانیاں کیا ہیں؟ متقین وہ ہیں جو نماز اختیار کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ متقین وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ متقین وہ ہیں جو اپنے پروردگار عالم کے دیے ہوئے رزق کو اپنے برادر مومنین میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور جب کسی نے بہت زیادہ وضاحت پوچھی مولائے متقیان کے چوتھے بیٹے سے کہ مولا مجھے یہ تو بتائیے یبنا رسول اللہ ما معنی تقویٰ، تقویٰ کہتے کس کو ہیں، متقی کہتے کس کو ہیں؟ ٹھیک ہے تقوی کی یہ بھی نشانی ہے، تقوی کی وہ بھی نشانی ہے، لیکن اصل تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان التقویٰ هو التيقن علی ولایت علی ابن ابی طالب۔ تقویٰ یہ ہے کہ میری جد علی ابن ابی طالب کی ولایت پر یقین رکھیں۔ نعرہ حیدری۔ اور کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام یا ابن رسول اللہ، تقویٰ تو دینداروں کا کام ہے۔ ما هو الدین، یہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین خمسۃ الاشیاء، دین 5 چیزوں کا نام ہے تیرے لیے۔ کہا ما ہو ابن رسول اللہ، بتائیے تو صحیح وہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، آت الزکات، روزے کو رکھ، آت الزکات، اور زکات کو ادا فرما، زکات دے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھ، آت الزکات، اور زکات کو ادا فرما، عد الحج، اور حج کو ادا کر۔ پھر تھوڑا سا صبر فرمایا، آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا وَتَيَقَّنَ عَلَى وِلَایَتِ جَدِّ علی ابن ابی طالب، اور میری جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اوپر یقین رکھ۔ اس وقت یہ ہیں دین کی 5 چیزیں، تیرے لیے دین یہ ہے۔ تو اس نے پوچھا ما ہو آسکل ابن رسول اللہ، ان میں سے وزنی چیز کون سی ہے، بھاری ترین چیز کون سی ہے؟ اور ساتھ ہی خود ہی جواب دے دیا، کہا الصلاۃ، کیا نماز ان میں سے سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بلا، نہیں، لا، نماز ان سب میں سے بھاری چیز نہیں۔ اس نے پوچھا حل صوم یا ابن رسول اللہ، کیا روزہ سب سے بھاری ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ پھر اس نے کہا الزکات یا ابن رسول اللہ، کیا زکات وزنی ترین چیز ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ پھر اس نے کہا کہ حج یا ابن رسول اللہ، کیا حج ان میں سے بھاری چیز ہے؟ اور اس کے بعد خاموش ہو گیا اور امام کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اب ہمارے ائمہ تو دل کے راز کو جانتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا اور پوچھا ما ہوا۔ اب وہ چاہتا یہ تھا کہ جب یہ اپنی ذات کی بات کریں گے تو میں اگلی بات کروں گا۔ آپ نے فرمایا اسکل شے، بھاری ترین چیز ان میں سے یہ ہے، ہو ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب ان سب میں سے بھاری ترین چیز ہے۔ تو اس وقت اس ملاؤن نے طنز کیا اور کہا کہ نماز رب کی، روزہ رب کا، حج رب کا، زکات رب کی،
رب کی چیزیں ہلکی ہو گئیں اور جو آپ کے جد کی بات ہے وہ وزنی کیسے ہو گئی؟ اس وقت جلال حیدری ایک مرتبہ امام کے چہرے پہ نمودار ہوا اور فرمایا خدا تیرے منہ کو توڑے، تو نے کیسی بات کر دی؟ یاد رکھ، نحنو مشیت اللہ و نحنو ارادت اللہ، نحنو لسان اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے، ہم اللہ کی مشیت ہے، ہم اللہ کی زبان ہے، ہم کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ہم جو بات بھی کرتے ہیں پروردگار عالم وحی کے مطابق کرتے ہیں۔ جب تو نماز پڑھتا ہے اور سفر پہ جاتا ہے تیری نماز عادی ہو جاتی ہے، جب تو روزہ رکھتا ہے اگر بیمار ہو جائے سفر پہ چلا جائے تیرا روزہ قصر ہو جاتا ہے، بیمار کو روزہ معاف ہو جاتا ہے، مسافر کو روزہ معاف ہو جاتا ہے، اور اگر تیرے پاس رات کے کھانے کا بھی پیسہ نہ ہو اس وقت صدقات تیرے اوپر واجب نہیں ہوتی، اور اگر تیرے پاس زیادہ راہ نہ ہو حج تیرے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھ میرے جد کی ولایت جو ہے وہ امیر پر بھی واجب ہے، غریب پر بھی واجب ہے، تندرست پر بھی واجب ہے، بیمار پر بھی واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے، سفر میں بھی واجب ہے، حضر میں بھی واجب ہے۔ یاد رکھ ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز پروردگار عالم اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ میرے جد ولی ابن ابی طالب کی ولایت کے اوپر یقین ہے۔ اور یہ اس وقت سے منافقین ائمہ کے سامنے اتنی جرات کر دیتے تھے، لیکن یاد رکھیں ہم نے علی کو کسی ملا سے نہیں لیا، کسی مفتی سے نہیں لیا، یہ پروردگار عالم کا معجزہ تھا سرور کائنات کے اوپر، یہ اعجاز تھا، اس لیے کہ ہر نبی کو پروردگار عالم نے اس کی امت کے عمل کے مطابق، اس امت کے علم کے مطابق، اس امت کے فہم و فراست کے مطابق معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تو ایک ہاتھ نورانی ہو جاتا تھا، بغل میں دیتے ہاتھ باہر نکالتے نور کی لائٹ نکلتی تھی، اگر عصا کو زمین پر پھینکتے عصا سانپ با اژدہا بن جاتا۔ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جادوگروں کا دور تھا، اور جادوگروں کے دور میں ایسا کوئی کام جو جادوگر کرتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام والا کام کر کے دکھا نہیں سکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں گویے بہت زیادہ تھے، ہر بندہ سریلا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو وہ آواز عطا کی گئی معجزہ کہ جب آپ پڑھتے تھے توریت یا زبور اس وقت پرندے بھی رک جاتے تھے، پرندے پرواز چھوڑ دیتے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ہے اس وقت لوگ بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہو چکے تھے، بہت بڑا علم طب اپنے عروج پہ پہنچا ہوا تھا، یونانی طب آج بھی پاکستان میں حکیم بڑے بڑے موجود ہیں یونانی قسم کے، یونانی طب بڑی مشہور ہو چکی تھی، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے۔ آپریشن کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے اس دور میں، لیکن ایسا کام نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی کوڑا ہو جسے برس کا مرض ہو اس کو دور کر سکتے، یا کوئی مادر زاد نابینا ہوتا، اگر کسی بندے کی آنکھ میں موتیا وغیرہ آتا تو وہ دور کر سکتے تھے، لیکن کوئی مادر زاد نابینا ہوتا وہ اس کو بینا نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کوئی بندہ مر جاتا تو وہ اس کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، باقی ہر مرض کا علاج اس دور میں کرتے تھے۔ ان کے مطابق پروردگار عالم نے ان کے علم کے، ان کی فراست کے، ان کی فہم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ کیا معجزہ؟ کہ آپ مادر زاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، آپ کوڑیوں کے اوپر، برس کے مریضوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ان کا وہ کوڑ کا مرض، وہ برس کا مرض دور ہو جاتا جو لا علاج مرض کہلاتے ہیں۔ آپ مردے کو ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام ان کے دور میں جو ہے علم رمل، علم نجوم یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہوا، اور اتنا پھیل گیا ہوا تھا کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ان کی قوم کے اوپر بھیجا تھا کہ جاؤ ان کے علم کا اندازہ کرو، وہ ایک بھیڑ بکریاں چرانے والے کے پاس گئے، آپ بھی دیہاتوں سے
کو تعلق رکھتے ہیں شہروں سے. جانتے ہیں جو بھیڑ بکریاں چرانے والا ہوتا ہے نا بندہ, جو گھر میں کسی کام کا بندہ نہیں ہوتا, کہتے جاؤ بھیڑ بکریاں چراؤ. بھیڑ بکریاں چرانے والے کے پاس ایک پہاڑی کے دامن میں اترتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتا جبرائیل کدھر ہے. اس نے کہا اچھا. جیب میں ہاتھ ڈالا, 4 روٹیاں نکالی, زمین پہ پھینکی. ان کو دیکھا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے جبرائیل آسمان پہ نہیں ہے. پھر پھینکی اور پھر دیکھا اور کہا جبرائیل اسی پہاڑی کے اوپر ہے, یا تو ہے یا میں جبرائیل. اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ اے جبرائیل اس زمین کو ہی پلٹا دے, کہ جن کے کم ترین, جن کے کند ذہن ترین بندے کے علم کا یہ عالم ہے کہ 2 مرتبہ گھٹیاں پھینکے جبرائیل کا پتہ لگا لے, وہ بندہ مجھ اللہ کو بھول چکا ہے. یعنی جو جیسے جیسے نبی ہوتے ویسے ویسے وہ اس حساب سے, جیسے جیسے امت ہوتی نبی کو معجزہ ویسا ہی دیا جاتا. جب اللہ کا آخری نبی آیا ہے اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عرب کے بدوؤں میں تجھ کو بھیج رہا ہوں, تو ہے رحمت للعالمین, اور میں تجھے بھیج رہا ہوں عرب کے بدوؤں کے درمیان. عرب کے بدو 2 کام کرنا جانتے ہیں, ایک زبان چلانا جانتے ہیں, دوسرا تلوار چلانا جانتے ہیں. اگر یہ زبان کے ساتھ تیرا مقابلہ کرے تو ان کے سامنے قرآن کو پیش کرنا, اگر یہ تیرا مقابلہ تلوار کے ساتھ کرے تو ان کے سامنے حیدر کرار کو پیش کرنا. یہ معجزہ بنا کے سرور کائنات کو عطا کیا گیا مولا کائنات کا, اور پوری عزت اور عظمت کے ساتھ پروردگار عالم نے نزول کیا. ایسے نہیں آگے, خود دعا منگوائی. انشاءاللہ آئندہ والی مجلسوں میں اس بات کا ذکر کروں گا. اور اتنی عزت دی کہ خود سرور کائنات کو فرمانا پڑا لولا علی لفاطمہ لہا کفن, کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کو کوئی کفر نہ ہوتا. یہ معمولی بات نہیں ہے. میں باقی علی مولا کائنات کے فضائل کو ایک طرف ابھی رکھ کے صرف اور صرف سمندر کا ایک قطرہ بیان کرنا چاہتا ہوں, یا سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کی فضیلت کیا ہے, کیا عظمت کیا ہے. فرمایا کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کوئی کفر نہیں ہونا تھا, اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے, کون ہے یہ فاطمہ؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں خود سرور کائنات فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے ماں کی, اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اور یہ کائنات کی نظروں نے دیکھا ہے کہ اتنا احترام کرتے ہیں جتنا عرب ماں کا احترام کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ اپنی بیٹی کا احترام کرتے ہیں. اور یہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں مطلب تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یا جناب فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. نہیں, یہ کلیت ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مسلمانوں اگر تم مجھے معصوم مانتے ہو فاطمہ میری عصمت کا ٹکڑا ہے. اگر تم مجھے امیر مانتے ہو فاطمہ میری امارت کا ٹکڑا ہے. اگر تم مجھے حکیم مانتے ہو فاطمہ میری حکمت کا ٹکڑا ہے. اگر تم مجھے حاکم مانتے ہو فاطمہ میری حکومت کا ٹکڑا ہے. اگر تم مجھے نبی مانتے ہو فاطمہ میری نبوت کا ٹکڑا ہے. اگر تم مجھے معصوم مانتے ہو فاطمہ میری عصمت کا ٹکڑا ہے. اگر تم مجھے رسول مانتے ہو تو سن لو فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور اللہم صلی علی محمد, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور یہ تاریخ عالم نے اس بات کو دیکھا, مشاہدہ کیا. ابھی پاک بی بی چھوٹی عمر کی تھی جب کبھی دربار رسالت میں آتی تھی, جناب سرور کائنات وقت کھڑے ہو جاتے, بسروں کا کھڑے ہو جاتے. اور تاریخ کی نگاہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جس کملی والے کے قصیدے نعتیں پڑھتے ہو وہ اپنی کالی کملی کو اتارتے زمین پہ بچھا دیتا. اجلسی یا ام ابیہا, بیٹھو ہے اپنے بابا کی ماں, بیٹھو ہے اپنے بابا کی ماں. اور میں نے کسی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ جناب فاطمہ کھڑی ہوں اور رسول بیٹھ گئے. جب تک بی بی کھڑی رہتی رسول اللہ کھڑے رہتے, اور اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک جناب سیدہ بیٹھ نہ جاتی.
महीने मुसलसल सरवर कायनात ने जनाब सैयदा के दरवाजे पे रुक रुक के हर नमाज से पहले कोई 1 मरतबा 2 मरतबा 10 मरतबा अमल नहीं फरमाया, 10 महीने मुसलसल हर पंजगाना नमाज में सरवर कायनात दरवाजे बतूल पे रुक जाते, फरमाते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा या अहल बैतिन नबुव्वा या मादिनुर रिसाला अस्सलात अस्सलात। ये बिरादरान अहले सुन्नत आज भी अपनी अज़ानों से पहले दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। ये उस सुन्नत को अदा, इन्हें भुला दिया गया, आधी बात याद है आधी भुला दी गई कि ये दुरूद सलाम पढ़ना जो सुन्नत रसूल, ये सुन्नत रसूल है और हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस सुन्नत को जिंदा रखा हुआ अभी तक। दरवाजे बतूल पर रसूलुल्लाह खड़े हो जाते, आए तत्हीर की तिलावत करते, अस्सलात या अहल बैत नबुव्वा या मादनिल वहब या ये व तंजील, आओ नमाज के लिए। और कौन बरामद होता था? अली मुर्तज़ा आते, हसनैन करीमैन आते और नमाज के बाद सबसे पहला काम सरवर कायनात ये फरमाते कि दरवाजे पे जाके दरकर बाप करते, इजाजत मांगते, फिर जाके बेटी की पेशानी को छूते, फिर अपनी नमाज वाली अबा को फिर बिछाते, कहते इजलसी या उम्मे अबीहा, ऐ अपने बाप की भी मां जरा एक मरतबा मेरे सामने तो बैठ जा। इतना एहतराम देख के बीबी को कई मर्तबा पूछना पड़ा, बाबा जान क्या आपकी शरीयत में वाजिब है कि हर बाप अपनी बेटी का इसी तरह एहतराम करे? नहीं बेटी फातिमा, मेरी शरीयत में वाजिब नहीं है कि हर बाप अपनी बेटी का इसी तरह एहतराम करे। बाबा फिर मेरा इतना एहतराम क्यों करते हैं आप? बाबा मेरे दरवाजे पे दस्तक दे दे के इजाजत क्यों मांगते हैं आप? मौला फरमाते हैं बेटी फातिमा, मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ तेरे दरवाजे की अजमत क्या है, तेरी इज्जत क्या है, तेरी अजमत क्या है, तेरा मकाम क्या है, तेरा मर्तबा क्या है। हाँ, कितना मकाम मर्तबा था जनाब सैयदा के दरवाजे का कि इस दरवाजे पे मलाइका आके रुक गए। अभी आखिरी वक्त था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बीबी की गोद में अपने बाबा का सर था कि इस वक्त एक मर्तबा दक्कल बाब हुआ, बीबी पूछती है मन लिहाजल बाब, कौन है दरवाजे पे? आवाज आई या नज़ाइर रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ज़ाहिर आया। बीबी पूरी कहत फरमाती है मेरे बाबा ने अभी अभी आराम किया है, जा वापस चला जा। लेकिन आने वाला वापस नहीं गया। फिर एक मर्तबा दक्कल बाब हुई, बीबी ने फिर पूछा मन लिहाजल बाब, कौन है दरवाजे पे? कहता है नज़ाइर रसूलुल्लाह। बीबी कहती है मैं फातिमा कह रही हूँ वापस चला जा। अब कहा मैं फातिमा कह रही हूँ वापस चला जा। आने वाले ने कहा मैं वापस जाने के लिए नहीं आया, बस इतना सी बात सुनी थी। बीबी को आंसू निकले, गरम गरम आंसू निकल कर रसूलुल्लाह के चेहरे पे गिरे कि कौन है कि मैं फातिमा कह रही हूँ वापस चला जा और वापस नहीं जा रहा। इधर बीबी के रोने के साथ आंसू जब रसूलुल्लाह के चेहरे पे गिरे, रसूलुल्लाह तड़प के उठे, है फातिमा किसने तुझे मेरी जिंदगी में रुलाया? बाबा कोई शख्स तीसरी मर्तबा दस्तक दे रहा है, मैं फातिमा कह रही हूँ वापस चला जा, वो वापस नहीं जा रहा। कहा जा रहा ये तेरे दरवाजे की अजमत है, वरना आज जो दरवाजे पे आया है क़यामत तक किसी दरवाजे से इजाजत नहीं मांगेगा। फातिमा इसे इजाजत दे दे, ये मलकल मौत है। अजरुकुम अल्लाह, यही दरवाजा था। अभी तो रसूलुल्लाह का कफन भी मेरा न हुआ था, इसी दरवाजे पे मुसलमान बेहंगाम दाखिल हुए और जोर जोर से दरवाजा जब पीटने लगे। शायद बीबी ने समझो मेरे बाबा का अफसोस करना है। बीबी पूछती है लिमाज़ा जिअतुम या अय्युहल मुस्लिमून, क्यों आए हो मुसलमानों? कहते हैं दरवाजा खोलो, हम अली को गिरफ्तार करने आए या अली से बैत लेने आए। बीबी कहती है मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहते हैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, हम दरवाजे को आग लगा देंगे। उस बीबी कहती है क्या उस घर को आग लगाओगे जिसमें रसूलुल्लाह की बेटी रहती है? क्या उस घर को आग लगाओगे जिसमें सरदारान जन्नत हसनैन करीमैन रहते हैं? कहते हैं भले कोई भी रहता हो, दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजे को आग लगाएंगे। लेकिन बीवी कहती है मैं फातिमा हूँ, मैं रसूलुल्लाह की बेटी होकर कह
اب جب دروازہ گرا ایک ظالم آگے بڑھا, جلتے ہوئے دروازے کو اٹھایا. شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ اسے افسوس ہوا ہے کہ نبی کی بیٹی آ گئی. اس نے ایک ہاتھ سے تو دروازہ اٹھایا, دوسرے ہاتھ کو آسمان پر بلند کیا. جب ہاتھ زمین پہ آیا, زہرا کی خمیز خون میں رنگین ہو گئی. رو کے کہتی ہے یا ابوالحسن اجرکنی, میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. ہاں زہرا سلام اللہ علیہا بے غشی طاری ہوئی. ایک مرتبہ جب غشی سے افاقہ ہوا, دائیں بائیں دیکھ کے کہتی ہے فضائے نین علی ابن ابی طالب, فضا علی کہاں گئے؟ بی بی کہتے علی کے گلے میں رسی ڈال کے مسلمان مسجد نبوی کی طرف لے گئے. ہاں بی بی اپنے بچے کی موت بھول گئی, اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو بھول گئی, بی بی اپنی ٹوٹی ہوئی کلائی کو بھول گئی. کہتی ہے میرا تبرکات کا صندوق لاؤ. تبرکات کا صندوق لایا گیا. بی بی نے اپنے بابا کی آواز نکالی, اپنے دوش مبارک پہ ڈالی, اپنے بابا کی دستار لی, اپنے سر مبارک پہ رکھی. ایک مرتبہ پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. چادر تطہیر کو سر سے ہٹانا چاہا, ایسی چادر ہٹی نہیں تھی. ادھر سورج کو گرہن لگ گیا, مسجد نبوی کی دیواریں اٹھ گئی, مدینے میں زلزلہ آ گیا. لوگ تڑپ کے گھروں سے باہر نکلے, کہتے ہیں قیامت تو نہیں آ گئی. جب یہ منظر دیکھا نا, میرے مولا نے ایک مرتبہ حسنین کریمین کو کہا جلدی سے جاؤ, ماں کو کہو بد دعا نہ کرے, ماں کو کہو بد دعا نہ کرے ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. اس وقت بی بی نے چاہتا دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, غربت کے عالم میں کہا مجھے سہارا دو. اب اس زخمی زہرا کو سہارا دیا. جناب اسماء نے پکڑا ایک طرف سے, جناب فضا نے دوسری طرف سے. اب بیویاں کہتی ہیں کہ بی بی چلتے ہوئے محمد کی طرف دکھائی دے رہی تھی, چادر جو ہے اب زمین پہ خط کھینچ رہی تھی. بی بی یہ کہتے ہوئے چلی ایھا الناس خلو علی ابن ابی طالب, ایھا الناس خلو علی ابن ابی طالب. اے لوگ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کر دوں گی. اے لوگ علی کو چھوڑ دو, میرے اپنے ام کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کر دوں گی. جب یہ کہا نبی بی نے, لوگوں نے کہا خلو علی ابن ابی طالب, علی کو چھوڑ دو علی کو. میں کہتا ہوں پروردگارا, پروردگارا, ابھی تو زہرا اپنے گھر کی چار دیواری چادر اتاری نہیں, چادر اتارنے کا ارادہ کیا. تیری ربوبیت کو اتنا جلال آ گیا, مدینہ جیسی سرزمین پہ زلزلہ وبا ہو گیا. پروردگارہ تیری ربوبیت کو اتنا جلال آیا کہ آسمان میں سورج کو گرہن لگا دیا. پروردگارہ تیری ربوبیت کو اتنا جلال آیا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند کر دی. اے پروردگار, کوئی شکوہ تو نہیں, لیکن اتنی گزارش ضرور ہے کہ اس فاطمہ, یہ فاطمہ بھی گھر میں ہے, سر ننگا نہیں, سر پہ بابا کی دستار, اور تیری ربوبیت کو اتنا جلال آ گیا. اس وقت تیری ربوبیت کو کیوں جلال لایا جب اسی زہرا کی بیٹیاں ثانی زہرا کے سر سے ظالم نے سے چادر چھین کے کہہ رہا تھا لوٹو زبرو کہا علی و بدود کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. ہاں یہ چادر لٹنا بھی اتنا آسان تھا, میرا اللہ جانتا ہے اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ جب چادریں لٹ رہی. ایک مرتبہ سیدہ ثانیہ زہرا اپنے وقت کے امام کے پاس آتی ہے, بیمار بیٹے کا کندھا ہلا کے کرے سجاد, او میرا وقت کا امام بیٹا اٹھ اپنی بھوبی کو اپنے مسئلہ بتا شریعت کا. سجاد خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگ چکی ہے. سجاد جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر آ جائیں. ہاں سجاد ایک مرتبہ مسئلہ بتانے سے پہلے اپنی بھوبی کے سر کی طرف دیکھ لے. سید سجاد نے آنکھ کھولی, پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کربلا کی خاک لے کے بھوبی کے سر پہ ڈالی, سجاد بے ہوش ہو گئے. یہاں حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے, ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں, ہمارے علماء پڑھتے ہیں, ایک پہلے ایک خیمے کو آگ لگی, بیویاں دوسرے خیمے میں گئی, پھر دوسرے کو لگی, بیویاں تیسرے خیمے میں گئی, پھر تیسرے کو لگی, بیویاں چوتھے خیمے میں گئی. علامہ عباس کو میں جناب یہ فرماتے تھے
علامہ اختر عباس جو کہ جامعۃ المنتظر کے پہلے پرنسپل تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں ہوا، ایک خیمے کو پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو ایسے آگ نہیں لگے، ظالموں نے چاروں طرف سے خیام کو حمید ابن مسلم کہتے ہیں جب چاروں طرف سے خیام کو آگ لگی میں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے بیویاں اور بچے یوں نکلے جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے اور تسبیح بکھر جاتی ہے، ایسے سادات کے بچے نکلے۔ کہتے ہیں میری حیرانگی کی بات تھی، میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو کبھی جلتے ہوئے خیموں سے باہر آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے۔ تو میں حیران ہو کے میں دیکھنے لگا کہ اس بیوی کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے خیمے کے اندر۔ کہتا ہے جب شعلے بہت بھڑک گئے نا تو میں نے دیکھا کہ یا علی کہہ کے اس بیوی نے جلتے ہوئے خیموں میں چھلانگ لگائی۔ جب بیوی جلتے ہوئے خیموں سے نکلی کیا دیکھا کہ کندھوں پہ ایک بیمار کو اٹھایا ہے جس کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے ماتم حسین یا حسین یا حسین۔